انسانی ذہن میں سوچیں آتی جاتی رہتی ہیں، کسی کے خیالات اچھے ہیں، کسی کے خیالات برے ہیں۔ ہر بندہ، ہر انسان خیالات کی وادیوں میں گم ہے۔ ایک شخص اگر کسی کی ترقی دیکھتا ہے، اگر کسی کی کامیابی دیکھتا ہے، اس کو اس کی کامیابی پر خوشی اور مسرت نہیں ہوتی۔ ایک شخص کسی کو کامیاب ہوتے دیکھ کر جلتا ہے، اس کے جلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کا سکون چھین لیتا ہے۔ ایک شخص جو دوسروں کی ترقی پہ خوش ہوتا ہے، دوسروں کی کامیابیوں پہ خوش ہے، حسد نہیں ہے اس کے دل میں، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، وہ خوش ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کے پاس چاہے اپنی چھت بھی نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا لوگ دو طرح کے ہیں، ایک حسد کرنے والے اور دوسرے حسد نہ کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو کبشہ انماری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ کتنی طرح کے جی؟ 4 طرح کے لوگ۔ حضور نے فرمایا ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، علم کے ساتھ اسے مال و دولت بھی عطا فرمایا، اور اس نے اپنا مال و دولت نیکی کے کاموں میں لگایا، اچھے کاموں میں لگایا، مسجد، مدرسہ یا کوئی بھی فلاح کا کام ہے، اس نے اپنے مال کو خرچ کیا، اللہ تعالیٰ باقی لوگوں میں سے اسے افضل درجہ عطا فرماتا ہے۔ اب ایک شخص وہ ہے، دوسرا شخص رسول اللہ نے فرمایا وہ جس کے پاس علم ہے مال نہیں ہے، وہ سوچتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں نیکی کے کام میں خرچ کرتا، میرے پاس پیسے ہوتے تو میں مسجد اور مدرسے کی تعمیراتی کام میں حصہ لیتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے سوچا ہے لیکن کیا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا مال خرچ کرنے والے کو دے گا، کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں لیکن سوچ تو ہے نا اس کے پاس۔ تیسرا شخص رسول اللہ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی علم دے، مال بھی دے، علم نہ دے، مال دے لیکن علم دے، علم نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مال اپنا برے کاموں میں خرچ کرے، غلط کاموں میں خرچ کرے، وہ دنیا کا بدترین شخص ہے۔ چوتھا شخص رسول اللہ نے فرمایا وہ بندہ جس کے پاس علم ہو مال نہ ہو اور وہ سوچے میرے پاس یار مال ہوتا تو میں یہ بھی کام کرتا، میں یہ بھی عیاشیاں کرتا، میں شراب پیتا، میں یہ زنا کرتا، میں فلاں کام کرتا، میرے پاس مال و دولت ہوتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی سزا دے گا جو یہ کرنے والے کو دے گا، کیونکہ اس نے صرف سوچا ہے، اور اس کی سوچ پر اگر سوچ اچھی ہے رب اجر بھی اتنا دے گا، اگر سوچ بری ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گناہ بھی اور سزا بھی، گناہ بھی اتنا ہی دے گا۔ مومن جو ہے اس کے دل میں اچھی اچھی خواہشات مچلتی ہیں، اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، ان خیالات میں سے، ان سوچوں میں سے ایک سوچ اس کی یہ بھی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو تڑپتے تو ہیں اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے تڑپتے تو ہیں لیکن وسائل نہیں ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا جتنا ایک حاجی کو عطا فرماتا ہے، صرف اس نے سوچا ہے۔ اور سوچنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سال بھی یہ کرونا کی وجہ سے بیرون ملک سے لوگوں کو اجازت نہیں ہوئی، اس سال بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ کئی عاشق ایسے ہوں گے آنکھوں میں آنسو لیے حرمین کی زیارت کی تڑپ رکھتے ہوں گے، اس سال رخصت ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی حاجی جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ نیازی علی رحمہ فرماتے ہیں، کیا خوب فرمائے، اس آس پہ
کہہ دے کوئی یہ آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار، ایک دفعہ مل کے پڑھیں، گونج پڑ جائے، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ کرے جو مل کر محبت سے پڑھے اللہ اسے آئندہ سال اپنے دربار کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، دیکھیں حج تو ابھی کھلے نہیں ہیں، اجازت نہیں ہے، لیکن ہم نے حج کے متعلق باتیں تو کرنی ہیں۔ ہم باتیں کرتے جائیں گے، اللہ ہماری منظوری لکھتا جائے گا، کرم نوازی ہوتی جائے گی۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا کرو، کس لیے پورا کرو؟ فرمایا ایک چیز ذہن میں رکھو، اگر تم حج اور عمرہ کر رہے ہو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو، اور فرمایا اس دوران جو بھی کام کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ فرمایا تمہارا رب غیور ہے، رسول اللہ فرماتے تمہارا رب غیرت فرمانے والا ہے، ہر چیز کی معافی ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اب شرک کی قسمیں علماء نے بیان فرمائی، فرمایا شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا شرک خفی دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دے گا لیکن ریاکاری، دکھلاوا یہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ہر سال کہیں جاتے، 60 سال کہیں جاتے رہے، ہر سال جاتے، لگاتار 60 سال جاتے رہے، اور جب بھی سفر پہ جانے لگتے تو لوگوں سے کہتے یار میرے واسطے دعا کرنا، جس سفر پہ جا رہا ہوں اللہ میرا وہ سفر قبول فرما لے۔ 60 سال کے بعد آپ کے ایک مرید نے، ایک شاگرد نے پوچھا حضرت جی کیا ماجرا ہے، کہاں جاتے ہیں، آپ بتاتے ہی کوئی نہیں ہے۔ سنے حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ وہ رہن دے، اسے راز ہی رہنے دے، نہ پوچھ۔ وہ حضرت جی بتائیے تو صحیح آپ جاتے کہاں پہ ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا ہر سال میں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاتا ہوں، ہر سال 60 حج کیے۔ حضرت آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا یہ میرا تقویٰ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس اللہ نے یہ نعمت عطا مجھے کی ہے، اتنی نعمت عطا فرمائی، میں نہیں چاہتا کہ میں یہ لوگوں کو بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس میں ریاکاری، دکھلاوا نہ آ جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی کو اپنی نیکی کے متعلق بتائے، تیرے اندر یہ نیت ہو، تیرے اندر یہ نیت ہو یار میں بتا رہا ہوں، لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی، بڑا پرہیزگار ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا سارا اجر ضائع کر دے گا۔ اگر تو اس لیے بتا رہا ہے کہ تجھ پر کرم ہے، تجھ سے نیکی ہو، تو نیک کام کر رہا ہے، تجھے بھی دیکھ کے لوگ کریں، فرمایا اللہ تعالیٰ پھر کئی گنا بڑھا کر تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا حج اور عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، اس کی خوشنودی کے لیے کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب حج اور عمرہ کے لیے نکلو تو دو چیزیں لے کے نکلو، ایک ذوق، دوسرا شوق۔ ذوق و شوق ہو تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا حاجی دو چیزیں گھر میں چھوڑ کر ہے، غصہ اور آرام۔ ہمیں زیادہ تر غصہ ان لوگوں پہ آتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس میں توجہ سیدھی رکھنی ہے۔ آپ حج اور عمرہ کے لیے اپنی توجہ کا معیار بالکل سیدھا رکھیں، اپنی توجہ سیدھی رکھیں، بھٹکنے نہ دیں۔ بچہ پڑھنے آتا ہے نا مسجد میں، مدرسے میں، تو استاد پڑھاتا ہے تو بچہ اگر ادھر ادھر توجہ کہے تو استاد ایک تھپڑ بھی لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بچے توجہ ادھر ادھر نہ کر۔ بچہ پوچھے استاد جی آپ مجھے کیوں لگاتے ہیں؟ استاد کہتا ہے بیٹا اگر تو نے توجہ ادھر ادھر کی تو تجھے سبق یاد نہیں ہوگا، تیرا نقصان ہوگا۔ ارے یہاں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ ہے، بندہ جب بارگاہ میں جائے تو ادھر ادھر توجہ کرے۔ فرمایا اپنی توجہ کو بھٹکنے نہ دو، اپنی توجہ کو سیدھا رکھو، رب کریم تمہاری جھولی مرادوں سے بھر دے گا۔ فرمایا 8 ذی الحج کو جب زور کا وقت ہوتا ہے تو احرام باندھ لیے جاتے ہیں، اور 9 ذی الحج کو میدان عرفات سے تھکے ہوئے لوگ آتے ہیں، جسم ٹوٹا ہوا ہے، تھکاوٹ ہے، جسم پر پریشانی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں 9 ذی الحج کو جب حاجی میدان عرفات میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ لوگ یہاں پر اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟
فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا یہ جتنے لوگ یہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں سارے تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں وہ بوڑھا آدمی رو کیوں رہا ہے، داڑے مار مار کے کیوں رو رہا ہے؟ مالک و مولا یہ بندہ تجھے راضی کرنے آیا ہے۔ اے میرے فرشتوں وہ نوجوان تھکا ہوا، ہڈیوں میں بھی درد ہے، جسم میں بھی تھکاوٹ ہے، چہرے پہ گرد و غبار بھی ہے، اے میرے فرشتوں یہ نوجوان یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ خاتون یہاں کیوں آئی ہے؟ چلا نہیں جاتا، گھٹنوں میں بھی درد تکلیف ہے پھر بھی آئی ہے۔ مالک و مولا یہاں پہ جتنے لوگ آئے میرے اللہ یہ تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج اس میدان میں جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوئے ہیں میں نے سب کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر رمی ہوتی ہے، رمی کہا جاتا ہے شیطان کو پتھر مارنا، فرمایا پھر رمی ہوتی ہے، رمی کی جاتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ رمی کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کا اجر و ثواب تمہیں تب پتہ چلے گا جب قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ حج کے دوران اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، اتنے مایوس ہو کر نہ بیٹھیں، وہ جب بلانے پہ آئے تو اس کو بھی بلا لیتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اگر مقدر میں نہ ہو تو وہاں رہنے والے کو بھی اپنے پاس نہیں بلاتا۔ ہم عمرے پہ گئے تو ایک بندے کے متعلق بتایا، اس دفعہ جب عمرے پہ گئے تو بتایا ایک بندے کے متعلق کہ وہ بندہ 30 سال سے سعودیہ میں کام کر رہا ہے، 30 سال سے، اور وہاں کا اصول ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا حرم میں، یا اگر مکے میں فوت ہوا تو اس کا جنازہ حرم میں ہوگا، اگر مدینہ میں فوت ہوا تو اس کا جنازہ مسجد نبوی شریف میں ہوگا۔ یہ مقدر والی بات ہوتی ہے۔ کہتے 30 سال بندہ رہا مدینہ شریف کے بالکل قریب، شہر کے بالکل قریب، دنیا کے کام اتنا مگن رہا ایک دن بھی حاضری کے لیے نہیں گیا۔ فرمایا وہ مر گیا، اس کا جنازہ اس کے عزیزوں نے اٹھایا تو حرم میں لے کر جانے لگے، رش اتنا تھا کہتے ہیں اندر جاتا تو گھوم کے پھر باہر آ جاتا ہے، پھر جاتا پھر گھوم کے باہر آ جاتا ہے۔ کہتے بڑی کوشش کی، وہ آدمی مجھے بتا کہتے ہم نے اتنی کوشش کی لیکن جنازہ اندر نہ جا سکا، حتیٰ کہ ہم نے باہری جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ یار اگر مقدر میں ہو تو پاس کچھ نہ ہو رب پھر بھی بلا لیا کرتا ہے۔ کہتے سڑک تیرے اندر طرف سچی ہونی چاہیے، کریم آقا تو لجپال ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی مدینہ دکھا دیا کرتے ہیں۔ ایک میسج چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قربانی کی، پھر پتھر مارے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ایسے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے صحابی کے متعلق بتایا گیا یا رسول اللہ اس بندے نے سب سے پہلے حلق کروا لیا، ٹینڈ کروا لی، پھر اس کے بعد قربانی اور پتھر مارے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے وہ پہلا تھا دور، یہ میرے حضور کا اختیار ہے، میرے حضور کی پاور ہے، کیوں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، یہ میرے حضور کا اختیار ہے، جس کو جو چاہے حضور اختیار عطا فرما دیں۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے فرمایا تو 2 نمازیں پڑھا کر۔ کتنی نمازیں؟ 2 نمازیں۔ فرمایا 2 پڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ تجھے 5 کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا، غریب ہوں، بھوک سے تڑپ رہا تھا، روزہ ٹوٹ گیا، میرے مصطفیٰ نے اپنے سے کھجوریں دی، اور شرعی مسئلہ جس کا ایک روزہ ٹوٹ جائے نا جان بوجھ کے، جس نے روزہ توڑ دیا ایک روزہ، فرمایا ترتیب کے ساتھ ایک روزے کا کفارہ 60 روزے رکھے گا، ترتیب کے ساتھ۔ اگر 60 ہونے میں ایک روزہ بھی رہ گیا، ایک ترتیب 20 سے ٹوٹ گئی، فرمایا پھر 1 سے رکھے گا، 60 روزے رکھے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا اختیار دیکھیے، پاور دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے کھجوریں عطا فرمائی، فرمایا یہ لے جا، خود بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ پہلا حج تھا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا میری طرف دیکھو، جیسے میں حج کروں ویسے حج کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمی کی، پتھر مارے، پھر قربانی کی، قربانی کا گوشت کھایا، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے حلق کروایا، ٹنڈ کروائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب تم حج پہ جاؤ تو دوسروں کا خیال رکھو، لازمی خیال رکھا کرو دوسروں کا، جو ساتھ والے ہوتے ہیں ان پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے میں طواف کر رہا تھا تو ایک بوڑھی خاتون کو اس کو نوجوان بیٹا طواف کروا رہا تھا، ویل چیئر پہ بٹھائے، تو اس کو بھی غصہ آ رہا تھا، بوڑھی خاتون کو بھی غصہ آ رہا تھا، وہ ڈانٹ رہی تھی بار بار، تو نوجوان تھا غصہ آ رہا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ کام خراب ہو جانا، میں قریب گیا، جا کے کہا بی بی جی چلو کوئی بات نہیں، آج کا نوجوان بیٹا تو پانی نہیں پوچھتا، یہ تھوڑا کرم ہے، تجھے عمرہ کرانے کے لیے طواف کرانے کے لیے لے آیا۔ کہتے وہ بوڑھی سمجھ گئی،
بیٹے سے کہا، اوے بدبختہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے ماں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور ان سے جا کے پوچھ جن کے پاس ماں جیسی دولت نہیں، اللہ نے ماں بھی دی ہے، حیاتی بھی دی ہے، ساتھ کرم یہ کیا اپنی ماں کو حج بیت اللہ کے لیے لے آیا ہے، اور آج رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ آج اس مقدر کو جانے نہ دینا، آج اپنی ماں کے قدموں میں گر کے معافی مانگ، آج تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں جب بندہ حج کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ چاہے یہودی مرے، چاہے عیسائی مرے، چاہے کافر مرے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا جو صاحب استطاعت ہے اس پہ ایک بار فرض ہے، اگر 5 سال بعد دوبارہ حج کرتا ہے تو یہ مستحب ہے، پھر 5 سال بعد دوبارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ فرمایا جو کثرت عمرہ اور حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین میں، دنیا میں، مال میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا حج کرو اللہ تمہیں غنی کرے گا، اور سفر کرو اللہ تمہیں صحت یابی عطا فرمائے گا۔ فرمایا لوگوں حج پر آیا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہر سال؟ سرکار خاموش ہوئے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ہر سال؟ پھر سرکار خاموش ہوئے۔ پھر حضور وقفہ سکونت توڑتے ہوئے حضور نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اپنے نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے برباد کر دی گئی، تباہ ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کنت نعم وجبت، اگر میری زبان سے وجبت نکل جاتا تو تم میں سے ہر ایک پر ہر سال حج فرض ہو جانا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ، ذرا گج وج کے پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا، حج کا سفر میں نے اختیار کیا تو قافلہ جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں قافلے کا سفر شروع ہوا تو کوفہ جا کے ہم نے سٹے کیا، پڑاؤ کیا، کوفہ پہنچے۔ کہتے ہیں میں کوفہ کے بازار میں گیا، کچھ سامان خریدنا تھا، ایک بازار میں گیا تو گلی خالی تھی، اس گلی میں ایک خچر مرا ہوا پڑا تھا، ایک بوڑھی خاتون اس خچر کا گوشت نکال رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس کا تعاقب کیا، یہ مردار ہے، حرام ہے، یہ اس کو کہیں جا کے بیچ نہ دے۔ کہتے ہیں میں نے تعاقب کیا تو پیچھا کرتا رہا، وہ بوڑھی خاتون ایک گھر میں گئی، دروازہ بند کیا، اندر سے آواز آئی بچیو آؤ میں گوشت لے آئی ہوں، اس کو پکاؤ ہم کھاتے ہیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی، اندر گیا، اندر جا کر دیکھا 6 جوان بچیاں ہیں، بوڑھی خاتون ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ حرام کھا رہی ہیں، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے حرام موجود ہو تو جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتے ہیں، صرف جان بچانے کے لیے۔ وہ کہنے لگی دیکھ میں بیوہ ہوں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے ہم آل رسول ہیں، ہم مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں واپس گیا، جا کر میں نے اپنے بھائی سے کہا اوے میرے ویرا میں حج پر نہیں جاؤں گا، میں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کرم کیا اگلے سال چلا جاؤں گا۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میرے پاس 600 درہم تھے۔ کتنے درہم تھے؟ 600 درہم تھے۔ میں نے جا کر 100 درہم کا آٹا لیا، 100 درہم کے کپڑے لیے، 400 درہم آٹے میں چھپا کر ان کو جا کے میں نے پیش کر دیا۔ شہزادیوں نے قبول کیا، قبول کر کے کہنے لگی تو نے ہماری مدد کی ہے، جا اللہ تجھے ہر سال حج کروائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے ہر سال حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ دوسری شہزادی بول کے کہنے لگی تو نے ہماری مدد کی ہے، اس کا اجر اللہ تجھے دنیا میں عطا فرمائے گا۔ تیسری بول کے کہنے لگی تو نے ہماری مدد کی ہے، ہم دعا کرتی ہیں کل میدان محشر میں تجھے میرے نانا محمد مصطفیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا۔
حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں فرماتے میں واپس آ گیا. جب میں واپس آیا, واپس آ کر میں نے کیا دیکھا, میرے قافلے والے چلے گئے, قافلہ چلا گیا, میں پریشان ہوں, میں حیران ہوں, لیکن انتظار کرنے کے لیے وہاں پر رک گیا. قافلہ واپس آئے گا, حج کر کے واپس آئیں گے, میں ان کا استقبال کروں گا, میں استقبال کروں گا. حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں انتظار کرنے لگا, قافلے واپس آنا شروع ہو گئے. میرے قافلے والے جب واپس آئے تو میں نے کہا بھائی تجھے مبارک ہو, حج کر کے آنے والوں مبارک ہو. ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں جس کو دعوت دیتا ہوں, جس کو مبارکباد دیتا ہوں, حیران ہو کہ میری طرف دیکھتا ہے اور مجھے کہتا ہے اوے تو ہمیں مبارکباد کیوں دے رہا ہے, تو نے تو ہمارے ساتھ ہی وہاں پر حج کیا ہے. کہتے ہیں یار وہ ہر بندہ مجھے دیکھتا, ہر بندہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ یار تو حیران ہے, تو عجیب آدمی ہے, تو میدان عرفات میں ہمارے ساتھ تھا, مزدلفہ میں ساتھ تھا, ہم بارگاہ مصطفیٰ میں تھے, تو ساتھ تھا. ایک بندہ ملا کہنے لگا ربیع بن سلیمان یہ لے لے, یہ تو نے حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کے امانت پکڑائی تھی. اے ربیع بن سلیمان تو کہاں چلا گیا تھا؟ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں اس نے مجھے ایک تھیلی دی, اس تھیلی پر لکھا تھا من عاملنا ربحا, جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے, جو کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے. حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں حیران ہوا, پریشان تھا, اسی پریشانی کے عالم میں آنکھ لگ گئی, قسمت جاگ گئی. مدینے والے آقا تشریف لے آئے, وہ آقا آئے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امتی تڑپتا ہے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. حضور تشریف لے آئے, حضور آئے تو خان نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نے سلام عرض کیا, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے جب میری شہزادیوں کی مدد کی, میں نے رب سے دعا کی مالک و مولا اسے خالی نہ موڑنا, نعم البدل دے دینا. تیری دعا نہ اثر سے ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. حضور فرماتے ہیں تو نے مدد کی, رب نے تیری صورت میں فرشتہ پیدا کیا, تیری صورت میں فرشتہ پیدا کیا اسی وقت, اور فرشتوں کو حکم دیا دیکھنا ربیع بن سلیمان نے میرے محبوب کی آل کا خیال کیا ہے, تو ہر سال قیامت تک اس کے نام کا حج کرتا رہے گا, اور جتنا ثواب ملے گا اس کو عطا فرما دیا جائے گا. اور حضور نے جاتے جاتے فرمایا من عاملنا ربحا, من عاملنا ربحا, جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے ہم اسے فائدہ ہی فائدہ دیتے ہیں, ہم اسے نفع دے دیتے ہیں. حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو وہ جو تھیلی میرے دوست نے مجھے دی تھی, مجھے کہا تو تم نے امانت پکڑائی. آپ فرماتے ہیں وہ تھیلی میں نے کھول کے دیکھی تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں تھی, 600 خرچ کیا, 600 دینار, اور اللہ تعالیٰ نے 600 سونے کی اشرفیاں دی. ہے اتنی دعا میری سرکار کے روزے پر, اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے, اللہ کرے میرا